جی السلام علیکم دوستو. آج 27 جنوری اور رات کے ہیں 12:15. دن ہے بدھ کا اور بڑا اہم پیغام ہے، اس لیے میں نے اس وقت لائیو جانا ضروری سمجھا. آئی سی یو میں داخل مریضوں کے لواحقین اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، جب ہمارا مریض آئی سی یو میں داخل ہوا تھا ہمارے مریض کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو تھا. یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے مریض کی کرونا کی رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا ہے؟ ہمارا مریض بہتر ہو گیا ہے؟ یہ ایک صورتحال ہے جس کا سامنا ہم کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس کے بارے میں انہیں بتانا پڑتا ہے. بالکل ایک اور مختلف صورتحال میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. جب ہم مریضوں کو بریف کرتے ہیں، مریضوں کی فیملی کو بریف کرتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ کی یہ کنڈیشن ہے، یہ صورتحال ہے، جب آپ کا مریض ہمارے پاس آئی سی یو میں آیا تھا تو اس وقت یہ حالات و واقعات تھے، یہ آکسیجن کی مقدار تھی، یہ خون ٹیسٹ تھے، اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس وقت اکثر مریض کے لواحقین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارے مریض کا پہلے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو تھا، اب دیکھیں ہمارا مریض کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو ہو گیا ہے، ہمارا مریض تو ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مریض ٹھیک نہیں ہوا؟ یا آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہو رہا؟ تو میرے دوستو، یہ والی صورتحال اکثر و بیشتر ہر اس فیملی کے ساتھ آتی ہے جن کا مریض آئی سی یو میں داخل ہوتا ہے یا اتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل داخل ہوتا ہے اور ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور فیملی ساتھ کیئر کر رہی ہوتی ہے، ٹیسٹ کرا رہی ہوتی ہے، اور یہ ہر آئے دن کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جس طرح میں وہاں ان سب لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، تو کیوں نہ یہ ایک ایسا پیغام آسان اور سادہ الفاظ میں آپ تک بھی پہنچا دوں، تاکہ اس بات کو جب آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر اس کو آپ اپنے سرکل میں اچھی طریقے سے بتا پائیں گے اور پھر وہ اس سے آگے اچھے سرکل میں اچھے طریقے سے بچا پائیں گے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. یاد رکھیے، پی سی آر ٹیسٹ پازیٹیو تب ہوتا ہے جب وائرس ناک میں ہوتا ہے، چاہے 100 میں سے 100 کا 100 ادھر ہو، چاہے 100 جراثیم میں سے صرف 50 یہاں ہو اور 50 گلے میں اور لنگس میں پہنچ جائے. اور کرونا ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا ہے جب یہاں ناک میں کوئی جراثیم نہیں ہوتا، ناک میں وائرس نہیں ہوتا. کب؟ نمبر 1 صورتحال، اگر 100 جراثیم یہاں آیا اور سارے کا سارا لنگس میں چلا گیا، اس صورتحال میں کرونا ٹیسٹ پہلا نیگیٹو ہوگا، دوسرا نیگیٹو ہوگا، تیسرا بھی نیگیٹو ہوگا، یا مسلسل نیگیٹو رہے گا اور بیماری اپنی شدت بھی ہوگی. یہ صورتحال سائڈ پہ ہم کر دیتے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف اس خاص صورتحال کی کہ جب کسی شخص کا کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے، فیملی کو پتہ ہے، مریض زیر علاج ہے، اور اب پازیٹیو والا ٹیسٹ جو ہے اس کا اگلا نیگیٹو میں بدل چکا ہے. فیملی کا عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا کرونا پازیٹیو ٹیسٹ نیگیٹو بن چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا بیماری ریکور کر رہی ہے. اصل میں ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا. یاد رکھیں کہ کرونا ٹیسٹ کا پازیٹیو ہونا اور پازیٹیو سے منفی ہونا اور پھر منفی سے پازیٹیو دوبارہ ہو جانا، یہ علیحدہ چلتا رہتا ہے. جو پرابلم ڈیزیز لنگس میں چل رہی ہوتی ہے اور لنگس میں جو موجود پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض ہاسپٹلائز ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے مریض آئی سی یو میں داخل ہوتا ہے، یہ علیحدہ سے چل رہی ہوتی ہے. اس کا پی سی آر کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہونے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا میں نے آج کے صبح کے لائیو پروگرام میں آپ کو یہ بات بتائی، دوپہر کے پروگرام میں، کہ کرونا انفیکشن ہونا ایک اور بات ہے، کرونا نمونیا ہونا ایک دوسری بات ہے. بالکل اسی طرح کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہونا ایک اور بات ہے، کرونا ٹیسٹ نیگیٹو ہونا ایک اور بات ہے، جبکہ کرونا نمونیا ہونا ایک اور بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کو ہلکا
کرونا ہوتا ہے تو وہ گلا خرابی ہوگا نا، بخار ہوگا، دردیں ہوں گی، تو ایسے مریضوں کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ہاسپٹل مریض داخل ہی وہ والے ہوتے ہیں جن کے اندر چیسٹ کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے نا۔ تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہوگی کہ چیسٹ انوالومنٹ جب ہوگی تو بھی مریض اسپتال داخل ہوتے ہیں، اور چیسٹ پرابلم تبھی ہوتی ہے جب یہاں سے ناک والے جراثیم لنگس میں پہنچ جاتے ہیں، اور اگر 100 کا 100 100% لنگس میں چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پی سی آر بھی نیگیٹو ہوگا اور بیماری بھی ٹکا کی ہوگی۔ یہ چیز بھی سمجھ آ گئی۔ اب اگر کسی شخص کا کرونا پہلے ٹیسٹ پازیٹیو تھا، اب نیگیٹو آیا ہے، تو بھائی اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ ناک میں جراثیم نہیں ہے، جو لنگس کے اندر اس کے نشانات ہیں یا سی ٹی اسکین میں جو خرابی آ رہی ہے یا جس کا علاج چل رہا ہے، وہ علیحدہ سے سلسلہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اس لیے مریض کی بہتری کا معیار یا بہتری کا مطلب پی سی آر ٹیسٹ ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب کبھی ایسی سچویشن صورتحال سے گزر رہے ہوں یا سامنا کریں تو کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، پی سی آر پازیٹیو نیگیٹو کو بالکل سائڈ پہ کر دیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ نمبر 1، اگر مریض ہمارا آکسیجن پہ ہے تو جس دن وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا تھا اس دن اس کی انگلی کے اندر پلس آکسی میٹر پہ آکسیجن کتنی آ رہی تھی، اور ماسک کی شکل میں یا ناک کے ذریعے آکسیجن کتنی مریض کے اندر جا رہی تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ مریض کو آکسیجن 10 لیٹر جا رہی ہے، 5 لیٹر جا رہی ہے، 100 جو بھی اتنی جا رہی، اور یہاں پہ اس کی آکسیجن آ رہی ہے وہ 90 آ رہی ہے، 95 آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے۔ اگر داخل ہونے وقت کی آکسیجن کی ضرورت اور جس دن ہم کرونا ٹیسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مریض کا جب علاج کے دوران چیک کرتے ہیں اور اس وقت آکسیجن کی جو ضرورت ہے وہ پہلے سے کم ہوتی ہے، تو یہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ مریض ہمارا بہتر ہو رہا ہے۔ اگر کسی مریض کی آکسیجن پہلے 10 لیٹر اسے چاہیے تھی اور آج اسے 5 لیٹر کی ضرورت ہے، یا 10 سے 9 لیٹر کی ضرورت ہے، 8 کی ضرورت ہے، تو یہ مریض اصل میں بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ کرونا پازیٹیو سے نیگیٹو ہوا، بہتری کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آکسیجن کی مقدار کا کم ہو جانا، بلکہ جو آکسیجن مریض کو دی جا رہی ہے اس کی ضرورت کا کم ہوتے چلے جانا بہتری کی علامت ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ایکس رے یا سی ٹی اسکین، اس کے اندر آنے والے جو سفید نشانات ہیں ان کا بہتر ہونا بہتری کی علامت ہے۔ نمبر 3، ہمارے مریض کے اندر جو بلڈ ٹیسٹ ہم کراتے ہیں، ڈی ڈائمر لیول، سی آر پی لیول، آئی ایل 6 انٹرلیوکن 6 لیول، فیریٹن لیول، ایل ڈی ایچ لیول، ڈبلیو بی سی کاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ٹی ایل سی کاؤنٹ بھی کہتے ہیں، ان کا نارمل کی طرف واپس آنا، ہائر لیول سے امپرومنٹ کی طرف آنا، یہ کیمسٹری کے اندر یا بلڈ کی حد تک کرونا کی ریکوری کی علامت ہوتا ہے۔ تو آج سے یاد رکھیے کہ کرونا ٹیسٹ کی کرونا مریض جو ہسپتال میں داخل ہے خاص طور پہ، اس کی ریکوری کا انحصار، اس کی ریکوری کا جو فیصلہ ہے وہ آپ سب نے کرونا کے پازیٹیو سے نیگیٹو ہونے پہ ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے خود بھی سمجھنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اور ان فیکٹرز پہ غور کرنا ہے کہ جب مریض آیا تھا تب اسے آکسیجن کتنی منہ پہ لگانے کی ضرورت تھی کہ پھر اس کی انگلی میں چیک ہونے والی آکسیجن جو ہے وہ 90% ہوتی تھی۔ اگر وہ پہلے سے ضرورت کم پڑتی جا رہی ہے تو امپرومنٹ ہے۔ پی سی آر ٹیسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے امپرومنٹ کے ساتھ، سائڈ پہ کر دیں۔ ایکس رے بہتر ہو رہا ہے، سی ٹی اسکین بہتر ہو رہا ہے، بلڈ ٹیسٹ بہتر ہو رہے ہیں، یہ بہتری کی علامت ہوتے ہیں۔ ان کے اندر امپرومنٹ کا مطلب امپرومنٹ ہوتی ہے۔ تو میں ابھی اس لائیو سیشن کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت میرا صرف مقصد تھا کہ صرف اتنی انفارمیشن میں آپ کو دوں کہ کرونا مریض کی بہتری کا جو اصل اظہار ہے وہ پی سی آر ٹیسٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو اس سوال کا جو کہ میں نے جواب دے دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلے لائیو سیشن یا چھوٹے چھوٹے لائیو سیشن وقتاً فوقتاً جو سوال میرے ذہن میں آتے جائیں گے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ اور میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام ہی نا کرونا آسان اردو یا آسان اور سادہ الفاظ میں، اس کا سیریز کا نام ہی یہ رکھ دیتے ہیں، اس کی ٹیگ لائن یہ رکھ دیتے ہیں کہ کرونا آسان سادہ الفاظ میں۔
कोरोना के मुतल्लिक जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अब तक आप लोगों तक पहुंचाई है पुराने लाइव सेशंस में या अब या आने वाले वक्त में, इन सब के साथ जो टैगलाइन में यूज़ करूँगा वो होगी कोरोना आसान सादा अल्फाज में। जब ये करेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें आती जाएंगी। आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं, अपने मरीज़ के बारे में जो तजर्बात हासिल किए, जिन मराहिल से आप लोग गुज़रे, वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो सवाल आपका इस नोयत का हो कि जिससे बाकी लोग भी सीख सकते हों, बाकियों का भी फ़ायदा हो, वो मेरे से पूछें, उनका मैं आपको जवाब दूंगा और वो आप इसी तरह बाकी सब लोगों को दीजिए। आज इस सेशन के एजेंडे में नहीं है ये सवाल, लेकिन जो पूछा है हिना शाहबाज साहबा ने कि इज़ इट नेसेसरी टू टेक एंटीबायोटिक्स इन कोरोना लाइक एसोमैक्स, और आसिम अतहर ने पूछा है कि व्हाट इफ़ सीआरपी इज़ हायर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों का मतलब भी और है। मेरा ख्याल है कि ये दोनों जो क्वेश्चन हैं मैं नोट कर लेता हूँ अपनी डायरी में, लेकिन ये आज के इस सेशन का हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा नहीं बनाते, ये सेशन लंबा भी हो जाएगा और उसके अलावा फिर ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि जब इसकी सेशन की हेडिंग है वो मैंने दी हुई है कि कोरोना सादा आसान अल्फाज में, और कोरोना और पॉजिटिव कोरोना टेस्ट अगर नेगेटिव भी हो जाए तो क्या मरीज़ बेहतर हो रहा है। तो इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर करूँगा कि एक एक्सक्लूसिव सेशन रख लेते हैं। आप लोग मुझे तजवीज़ कीजिए, हफ्ते में एक दिन रख लें, हर दूसरे दिन एक दिन ऐसा रख लें, कोई 20 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम, जिसमें कोई गुफ्तगू पहले से प्लान नहीं होगी। आपके इसी वक्त मौके पे जो पूछे जाएगा सवाल होंगे मैं उसको आंसर करूँगा। मेरा ख्याल है कि इसको अलग से एक मैं कर लेता हूँ सेशन को, हर दूसरे या तीसरे दिन, समथिंग लाइक दिस। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रूर आप लोगों तक जो है ना आप जो कुछ मैंने सीखा है आसान लफ्ज़ों में, सादा अल्फाज में, जो आप समझ सकें और दूसरों को आगे समझा सकें, वो फराहम करूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।